شیخ امتیاز صاحب، ان کے ساتھ یاسر گیلانی صاحب، دیگر ایم پی ایس جو ہیں پنجاب سے، وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ شیخ صاحب، آج پھر رات ہو گئی، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، سر کیا کہیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، نہ یہ عدالتوں کی احکامات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ یہ جیل ریگولیشنز جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 بہنیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اندر سے جو میسج آئے گا وہ سسٹم کو ہلا کے رکھ دے گا، یہ خوف ہے۔ اور خان صاحب کا خوف جو ہے، میں ان کو کہوں گا اتنے خوف کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کو باہر آؤ، ملک کی ترقی کے راہ پہ ڈالو، عوام کا جو تخت ہے عوام کے حوالے کرو، یہ آپ کو ایڈوائس ہے۔ ورنہ 3 نسلیں جو ہیں وہ خان کے پیچھے لگ چکی ہوئی ہیں، 3 نسلیں آنے والی جو ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کرو، آپ اکانومی کو بہتر بنا دو، حالانکہ کوئی بھی جو ایسی حکومت جو ہائیبرڈ رجیم ہے آج تک جو ہے وہ قانون کی جہاں پہ حکمرانی نہ ہو وہاں پہ بالکل کسی قسم کا ترقی ناممکن ہے۔ میں اس کے گزارش بھی کرتا ہوں، ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ خان کے ساتھ بیٹھے، اس کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور کوئی راستہ نکالے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، نوجوانوں کو یہاں پر روزگار ملے۔ یہ نہیں کہ 16 لاکھ نوجوان پچھلے سال جو ہے یہاں سے پڑھا لکھا نوجوان باہر چلا گیا ہے، لوگ اپنا سرمایہ لے کے یہاں سے باہر جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے۔ ابھی جو سروے آئے ہیں ان کی رپورٹ آپ دیکھیں کہ سروے کیا کہہ رہے ہیں۔ سروے کہتے ہیں کہ 79% لوگ گروسری سے پریشان ہیں۔ سروے کہتا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، 14-15% لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سیف ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ محب وطن ہو جو کہ آپ کلیم کرتے ہو تو پھر آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا۔ یاسر گیلانی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب سے واقعی ریاست کو خطرہ ہے؟ جو بیانات آ رہے ہیں، اور رات 8 بجے ٹی وی شو پہ ایک سینیٹر بیٹھ کے کہتا ہے کہ اڈیالہ جیل آنے والوں کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، سر اس کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ پورے ملک کو اس وقت محور ہر طریقے سے عمران خان ہے، اپوزیشن ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں ہیں، ان کو ڈر ہی صرف عمران خان کا ہے۔ اگر عمران خان کا ڈر نہ ہو تو یہ کیوں کرے؟ آج وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہم لوگ نوحہ گری کر رہے ہیں، ہم لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، عدالت کے نظام کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ عدالت کا آرڈر لے کے کیا اس ملک کے اندر قانون ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عدالت کا آرڈر موجود ہے، بہنوں نے ملنا ہے، 6 ممبرز مل سکتے ہیں، باقی لوگ مل سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سن رہا ہے۔ تو جب عدالت کی بھی نہیں سنی جائے گی، انصاف کا نظام نہیں ہے، تو دنیا کے اندر مجھے بتائیں کوئی ایک معاشرہ ایسے چل سکتا ہے؟ اسلام کا بنیاد کیا تھا کہ آپ انصاف کے اوپر معاشرے آگے بڑھیں گے۔ جہاں پہ اسلام پہ معاشرے آگے بڑھتی ہیں کوئی معاشرہ آگے جا سکتا ہے۔ ہم لوگ پھر چلے گئے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بحث، یہ اگر قانون آپ نے لے کے آنا تو جنگل کا قانون ہے، تو جنگل کے قانون کے معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر، فیصل واڈا کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا، جو آپ نے کہا کہ عدالتوں کی چلتی نہیں ہے سر، لیکن عدالتوں کی تو نہیں چلتی، فیصل واڈا کی تو چل جاتی ہے۔ لیکن فیصل واڈا کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ بندہ جس کی کوئی اپنی پارٹی نہیں ہے، جس کو سارے لوگوں نے ووٹ کی بے توگیری کرتے ہوئے لائن میں لگ کے وہ جو ہے وہ جٹ آؤٹ گیری کرتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ یہاں پہ وہ کہتا تھا نہیں سکیں گے، لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں ہیں، تو یہ لوگ ہمیشہ سے ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، آگے سے لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو کسی اصول، ضابطے اور قانون کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے، نہ کہ یہ ٹاؤٹ گیری کے ساتھ، نہ کسی کو دھمکیاں لگا کے۔ وہ تو اس کی دھمکیاں ہیں، گیدڑ بوکی ہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اصل میں ہمارا جو نظریہ عمران خان نے مجھے سکھایا ہے وہ نظریہ ہے کہ اس ملک میں آگے بڑھنے انصاف کے اوپر، مساوات کے اوپر، جمہوریت کے اوپر۔ جمہوریت کہاں پہ ہے؟ کمشنر پنڈی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پوری ڈویژن کا سب سے بڑا آفیسر ہے، 50 ہزار سے لوگ جو جیتے ان کو ہرایا، اس نے خود کہا آج تک کہاں پہ ہے؟ زمین کھا گئی اسے، آسمان نکل گیا، کدھر گیا ہے؟ یورپی یونین کی 50 سے زائد ممالک کی رپورٹ موجود ہے کہ یہاں پہ ووٹ کی بے توقیری ہوئی ہے۔ نہ آپ ووٹ کو مانتے ہو، نہ آپ قانون کو مانتے ہو، نہ آپ آئین کو مانتے ہو، تو پھر ایک ہاں سب تو چاہ رہے ہیں کہ اسٹرگل صحیح طرح سے ہو، ادروائز نہیں مانو گے تو پھر ایک بہنگم نظام ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ نظام ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر جو سری لنکا، بنگلہ دیش، اسے بدتر حالات یہاں۔ سر، آپ کیا کہیں گے موجودہ حالات جو اس ٹائم پاکستان میں چل رہے ہیں؟ ایک طرف ریاست پاکستان ہے جو
عوام ہے وہ کھڑی ہے، دوسری طرف چند لوگ ہیں سر، اور جو عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں وہ جیل میں قید ہیں، ان کی رہائی کی بات تو دور، ان تک رسائی ناممکن بنا دی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ ریاست مخالف جو عناصر ہیں ان کو خان صاحب سے ڈر ہے، وہ ان کے لیے خان صاحب خطرہ ہے، ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے. خان صاحب ریاست کی مضبوطی ہے، عوام کی مضبوطی کا نام عمران خان ہے. جب تک عمران خان کو آپ پابند سلاسل رکھیں گے اس ریاست کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ خان صاحب کو باہر لائیں اور خان صاحب کو عوام کا دیا ہوا تخت واپس کریں اور خان صاحب اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں. سر آپ نے کہا خان صاحب کو باہر کریں، سر باہر نہیں آ رہے خان صاحب، عدالتوں کی نہیں چل رہی. آپ کے پی ٹی آئی کے پاس دو راستے ہیں، ایک ہے مفاہمت، ایک ہے مزاحمت. سر مزاحمت ہم نے دیکھی 24 نومبر کو بھی دیکھی، عوامی مزاحمت ہم نے 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے دیکھی. سر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اب آہستہ آہستہ عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور عوام اب اس نہج پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے کہ وہ حالات بن جائیں جو سری لنکا میں، جو بنگلہ دیش میں اور جو ترکی میں بنے تھے. ابھی انتظار کریں، وہ حالات بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے انقلاب آئے گا. بہت شکریہ.